رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابا برکات کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا، اور ہم سب کو یہ حکم ہوا کہ حضور کی سیرت سے سیکھیں۔ اگر بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پہ لانے کے لیے کسی ہادی کو دیکھا جائے تو حضور بطور ہادی ہمارے سامنے ہیں۔ اگر کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والا دیکھا جائے تو حضور نے کمزوروں کے بوجھ بھی اٹھائے۔ اگر لوگوں کی رہنمائی کرنے والا داعی الی اللہ دیکھا جائے تو حضور تو داعی الی اللہ بھی ہیں۔ اگر اس کائنات میں جہاد کرنے والا مجاہد دیکھا جائے تو حضور تو مجاہد بھی ہیں۔ اگر گھریلو زندگی میں ذمہ دار کے طور پر دیکھا جائے تو حضور آئلی یعنی گھریلو زندگی میں امہات المؤمنین کے خاوند کے طور پر بھی سامنے آئے۔ اگر قرآن کا قاری دیکھا جائے تو حضور تو قرآن کے قاری بھی ہیں۔ اگر امام کے طور پر دیکھا جائے تو حضور تو اپنے صحابہ کے امام بھی ہیں۔ اگر بطور استاد دیکھا جائے تو حضور صرف معلم ہی نہیں، معلم انسانیت بھی ہیں۔ اگر تاجر کے طور پر دیکھا جائے تو حضور تو تاجر بھی ہیں۔ اگر دعوت دینے والا دیکھا جائے تو حضور تو داعی الی اللہ بھی ہیں۔ اگر سپہ سالار کے طور پر دیکھا جائے تو حضور تو سپہ سالار بھی ہیں۔ اگر بادشاہ کے طور پر دیکھا جائے تو حضور تو بادشاہ بھی ہیں۔ اسی طرح اگر فاتح دیکھا جائے تو حضور مکہ فتح ہوا تو حضور تو فاتح بھی ہیں۔ اگر لوگوں کا دل میں درد اور احساس رکھنے والا ہمدرد انسان دیکھا جائے تو حضور تو ہمدرد انسان بھی ہیں۔ بعد از خدا توئی قصہ مختصر کہ تمام کائنات کی خوبیوں کو اگر سمیٹا جائے تو وہ حضور کی ذات میں یکجا کیا جائے تو ہم حضور کی ذات کی تعریف میں اپنا حصہ تو ڈال سکتے ہیں لیکن حضور کی مکمل تعریف نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو قاری بھی بنایا، سپہ سالار بھی بنایا، نگہبان بھی بنایا، نگران بھی بنایا، حافظ بھی بنایا، قاری بھی بنایا، مجاہد بھی بنایا، معلم بھی بنایا، مدرس بھی بنایا۔ زندگی کے ہر لمحے میں سے گزارا اس لیے کہ آپ نے امت کے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بننا تھا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنائیں۔